السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو زما اسلام۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، میک شور آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کی سٹوری بلال ابن رباح کے بارے میں ہے۔ ان کی کہانی اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی کہانی ایمان، تنگدستی اور آخری جیت کی ڈوروں کو ایک ساتھ باندھتی ہے۔ غلام ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے مالک امیہ بن خلف کے ظلم و ستم سے بھری زندگی جھیلی، لیکن بلال ابن رباح کا جذبہ ٹوٹنا نہیں تھا۔ جبکہ جسمانی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے بلال ابن رباح کا دل مستقل رہا، ان کا ایمان نہ کبھی رکا اور نہ کبھی جھکا۔ اپنی مشکلات کے بیچ میں وہ طاقتور اعلان جمال کرتے تھے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے۔ چلیے ان کی سٹوری کو اور اچھے سے سمجھتے ہیں۔ بلال ابن رباح کا سفر اسلام کی طرف انہیں نبی کریم محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ملا۔ اسلام کے پیغام کو سن کر بلال ابن رباح کے دل میں گہرا اثر ہوا۔ اللہ کی وحدانیت، ایمان کا مضبوط قائم اور اسلام کے سچے مبادئ ان کے دل میں تصدیق کی آواز بلند ہو گئی۔ بلال ابن رباح نے اسلام قبول کر لیا اور پوری توجہ کے ساتھ اس مذہب کو اپنا لیا۔ ان کا ایمان بلال ابن رباح کی زندگی میں ایک سخت موڑ تھا۔ انہیں اللہ کی رضامندی میں پابندی اور نیک راستے پر قدم رکھنے کا احساس ہوا۔ غلامی کی حقیقی حالت کے باوجود بلال ابن رباح کا ایمان بہترین طریقے سے قائم رہا۔ بلال ابن رباح کا اسلام قبول کرنے سے ان کی زندگی میں ایک انوکھا سفر شروع ہوا، جہاں وہ اسلام کا سچا اور پورا مرید بن گئے اور نبی کریم محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی بن گئے۔ ان کی کہانی مومنین کے لیے ایک مثال ہے، جس میں سمجھا جاتا ہے کہ حقیقت کو پہچان کرنے اور اپنانے کا کتنی اہمیت ہے، چاہے سماجی یا مالی حیثیت کچھ بھی ہو۔ بلال ابن رباح کو ان کے ایمان کی وجہ سے سخت ظلم جھیلنے پڑے۔ ان کی غلامی کا مالک امیہ بن خلف نے ان پر بے حد تنگدستی اور بربرداری کا دباؤ ڈالا۔ بلال ابن رباح نے اپنے ایمان کی بنیاد پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کے لیے سچے دل سے جھکنے کا عزم کیا۔ اس عزم کے باوجود انہیں سخت پابندیاں، تکلیف اور تنگیاں جھیلنی پڑتی رہیں۔ ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا۔ ان کا صبر اور ہمت ہمیں کتنا بڑا زندگی کا اگزامپل دیتا ہے، جس میں انہوں نے ظلم اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اس طرح بلال ابن رباح نے ہمیں عزم اور صبر کی مثال دی۔ بلال ابن رباح نے ان کی آواز کے ذریعے یونٹی کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا۔ انہیں پہلے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پہلے معزین، اذان سنانے والا بنایا۔ بلال ابن رباح کی اذان کی آواز سے لوگوں کا دل اور روح بہل جاتی تھی۔ ان کی آواز نے اسلام کے شروعات میں مسلمانوں میں اتحاد اور روحانیت کا احساس پیدا کیا۔ بلال ابن رباح کی اذان سے مسجدوں میں نماز کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ ان کی آواز کے صدمے سے جوش، جنون اور سکون ملتا تھا۔ بلال ابن رباح کی اذان کے ذریعے لوگوں میں ایک یونٹی کا جذبہ پیدا ہوا۔ بلال ابن رباح اور نبی کریم محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خاص تعلق تھا، جس میں محبت اور عزت کا گہرا رشتہ تھا۔ بلال ابن رباح کا ایمان اور ان کی وفاقت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ ان کے مرید ہونے کی وجہ سے نبی کریم محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص محبت اور عزت سے دیکھتے تھے۔ بلال ابن رباح اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک دلچسپ تعلق تھا۔ وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے تھے، گفتگو کرتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک نیت، وفاداری اور مضبوط ایمان کو قدر کیا، ان کی تعظیم اور ان کی اہمیت کا اظہار کیا۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال ابن رباح کی قربانی، طاقت اور حقیقی محبت کو سمجھتے تھے۔ بلال ابن رباح اور نبی کریم محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا مثال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں سب لوگ برابر ہیں، چاہے وہ غلام ہو یا مالک۔ نبی کریم محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن رباح کو انسان کے طور پر سمجھا، ان کی عظمت کو پہچانا اور ان کی عزت کی۔ بلال ابن رباح کی آزادی کا لمحہ ایک اہمیت کی حرکت تھی، جو ابو بکر صدیق کی مدد سے حقیقت میں تبدیل ہوئی۔ بلال ابن رباح نے غلامی کے ظلم سے بہت پہلے ہی اپنا ایمان قائم رکھا تھا، لیکن ان کی آزادی ان کے غلام ہونے کے درجے کو چھوڑ کر ان کو آزاد کرنے کے لیے ضروری تھی۔ ابو بکر صدیق
محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز صحابی نے بلال ابن رباح کے لیے کچھ سمے نکالا اور ان کے مالک سے ان کی آزادی کے لیے معاملہ کرنے کی کوشش کی۔ جب بلال ابن رباح آزاد ہوئے اور ان کی زنجیریں ٹوٹیں، تب اس لمحے میں ان کی رہائی اور آزادی کا جشن منایا گیا۔ بلال ابن رباح کی آزادی ان کی زندگی کا ایک بدلنے والا لمحہ تھا۔ وہ اب ایک آزاد انسان تھے جن کے لیے صرف اللہ کا غلام ہونا کافی تھا۔ ان کی آزادی نے ان کو شرافت، عدالت اور انسانیت کی پہچان دی۔ بلال ابن رباح کی آزادی ایک مثال تھی جو انسان کو اس کی حقیقی اصالت، ڈگنیٹی اور آزادی کا احساس دلاتی تھی۔ بلال ابن رباح کا نام انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی نیک نیت، طاقت اور صاف دل سے محبت لوگوں کی مثال بن گئی ہے۔ ان کی اذان پوری دنیا میں اب بھی سنی جاتی ہے۔ ان کی آواز نے یونٹی، محبت اور اسلام کی نشانی بنائی۔ بلال ابن رباح نے غلامی سے آزادی حاصل کر کے دکھایا کہ انسانیت کا درجہ سب کے لیے برابر ہے۔ ان کی زندگی ہمیں مختلف قسموں میں روشنی، عظمت اور ہمت کا سبق سکھلاتی ہے۔ ان کی مثال ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی طبقے، ذات یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے سامنے برابر ہے اور ان کی عبادت، تقوی اور نیک عمل ہی ان کی اصل پہچان ہے۔ ہمیں اس اسٹوری سے کافی سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں۔ پہلا ہے، ایمان کی قدر کرو۔ بلال ابن رباح نے اپنے ایمان کو ہمیشہ قائم رکھا۔ انہوں نے دکھایا کہ حقیقی آزادی اور عزت ایمان سے ملتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یونٹی اور محبت۔ بلال ابن رباح کی آواز نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان میں ایک رہنے کا جذبہ پیدا کیا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں ہم سب ایک ہی امت کے حصے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور اتحاد رکھنی چاہیے۔ عظمت انسانیت۔ بلال ابن رباح نے غلامی سے آزادی حاصل کر کے دکھائی کہ ہر انسان کا درجہ اللہ کے سامنے برابر ہے۔ ہمیں ہر انسان کی عظمت اور عزت کو سمجھنا چاہیے اور ان کی حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کا ادب رکھنا چاہیے۔ صبر اور ہمت۔ بلال ابن رباح نے مصیبتوں اور ظلم کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا ایمان قائم رکھا۔ ان کا صبر اور ہمت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی حق پر قائم رہ سکتے ہیں۔ نیک عمل۔ بلال ابن رباح نے نیک عمل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ ہمیں بھی نیک عمل اور انسانیت کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بلال ابن رباح کی کہانی ہمیں ایمان، انسانیت، یونٹی اور عظمت انسانیت کے بارے میں ضروری سبق سکھاتی ہے۔ بلال ابن رباح نے غلامی سے آزادی حاصل کر کے دکھائی کہ انسانیت کا درجہ سب کے لیے برابر ہے۔ ان کی غلامی، ان کی رہائی اور ان کی آواز نے یونٹی اور محبت کا پیغام دیا۔ ان کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی آزادی نے ان کو دنیا میں یادگار بنایا۔ ان کا ایمان، نیک نیت اور صبر ہمیں ایمانیت، انسان کی عظمت اور تقوی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ بلال ابن رباح کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان اللہ کے سامنے برابر ہے اور ان کی عبادت، تقوی اور نیک عمل ہی ان کی اصل پہچان ہے۔ ان کی کہانی ہمیں ہمت، محبت، انسانیت اور یونٹی کی مثال بناتی ہے۔ ہماری زندگی میں ان کی کہانی سے لیے گئے سبقوں کو عمل کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوطی دے سکتے ہیں۔ بلال ابن رباح کی کہانی کا انجام ہے کہ ان کی عظمت اور قربانی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی اور ہم ان کی مثال سے عمل کرتے ہوئے انسانیت اور ایمان کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ بلال ابن رباح کی کہانی سے ہم نے کافی کچھ سیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں مجھے اپنی ویوز ضرور بتائیں، جس سے کہ میں اور انٹرسٹنگ اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔